بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ اس کے دائیں جانب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ مائل بن جاتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ، خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ غروب ہونے کو ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مابعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم عن قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو، تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مابعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس بات پر تم زندہ رہے اور اسی بات پر تمہیں موت آئی، اور ان پر مر پر زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رنگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اللہ نے تیار کیا ہے۔ اس کو دکھا کر اس کی خوشی اور رنجش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 7 ہاتھ کشا کر دی جاتی ہے اور منوا کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ان پرندوں کے لپٹ میں جو جنت کے درخت پر چڑھتے پھرتے ہیں، اس آیت مبارکہ یہ مفہوم ہے۔ فرمایا کہ کافروں کا کیا حال ہوتا ہے جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہما ہوا بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ ان کا نام نہیں سوچتا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور حرکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی فرمانبردار کرتا تو جنت میں ٹھکانہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔